ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے اس میں کئی چیلنجز اور مشکلات ہیں، اور اس میں ایک بڑا چیلنج ایک تو پی آئی اے کو موجودہ صورتحال میں رن کرنا، اور اس کے لیے مزید قرضہ چاہیے پی آئی اے کو، اور جو پرانے قرضے ہیں ان کو کیسے ری اسٹرکچر کیا جائے۔ اب بینکوں کے جو کنسرنز ہیں، آپ نے پوری تفصیلات دی ہیں، وہ بڑے لیجٹمیٹ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر پی آئی اے قرضے واپس نہیں کر رہا تو کیوں کر کے وہ نئے قرضے دیں گے۔ تو انٹرسٹنگلی یہ جو شرائط، باقی چیزیں تو آپ نے بتائیں کہ جو 15 ارب روپے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ گارنٹر دے، ایک لیٹر آف کمفرٹ بھی ہونا چاہیے، اور ایون تو وہ کچھ جہاز جو ہیں پی آئی اے کے وہ ایز اے کولیٹرل کے طور پر اس میں رکھنے کی بات کریں۔ تو اس حوالے سے کیا گورنمنٹ تیار ہے یا پی آئی اے کی مینجمنٹ کے ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر اس کو چلانا ہی ہے، کیونکہ آپ نے ایک وجہ یہی بتائی کہ اگر بالکل گراؤنڈ کر دی جائے گی تو شاید پی آئی اے کی اچھی پرائس نہیں ملے گی۔ دیکھیے، حکومت چلانا چاہتی ہے، یہ پرائم منسٹر کی ڈیزائر بھی ہے، اور پی ایم یہ ڈیزائر اپنی کمیونیکیٹ بھی فائنانس منسٹری کو کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فائنانس منسٹر نے 23 اکتوبر کو ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی کو 2 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ نے تمام جو اس کے فسکل پرابلمز ہیں پی آئی اے کے، ادر دین پرائیویٹائزیشن تو ایک سائڈ پہ رہ گئی، اس کا حل آپ نے 2 ہفتوں میں تلاش کرنا ہے، اور 2 دن میں مطلب 25 اکتوبر تک آپ نے 15 ارب روپیہ ریز کرنا ہے۔ وہ کمیٹی، اس کو ایک ایکسٹینشن ملتی ہے نومبر 8 تک، پھر اس کو دوسری ایکسٹینشن ملتی ہے 30 نومبر تک، تیسری ایکسٹینشن اس کو ملتی ہے 15 دسمبر تک۔ تو 15 دسمبر والی ایکسٹینشن بھی ختم ہو چکی ہے، اور کمیٹی جس کو ہیڈ کرتے تھے عثمان باجوہ صاحب، سیکریٹری پرائیویٹائزیشن ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا ان کا ایک بڑا رول رہا ہے۔ جب 200 ارب روپے کا قرض لیا تھا، قرض تو نہیں، جو اس وقت کی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے ایک ریلیف پیکج دیا تھا، تو باجوہ صاحب واز انسٹرومنٹل ان گیٹنگ دیٹ ₹200 بلین۔ تو اب یہاں پہ وہ اپنے ان کے جو کام لگا وہ نہیں کر پائے، تو کمیٹی اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قدرتی اس کی جو ڈیتھ ہے، نیچرل ڈیتھ، وہ ہو چکی ہے 15 دسمبر کو۔ انہوں نے ایک ٹرم شیٹ ایگری تو نہیں کہہ سکتے، پرپوز کروائی کمرشل بینک سے، چونکہ اب اس کو جو آپ نے کہا کہ اس کو ایک ایئر وردی بھی رکھنا ہے، تو اس کے لیے پیسہ تو چاہیے، کیونکہ جو منتھلی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں پی آئی اے کی، ادر دین اس کے جو ریونیوز آتے ہیں، اس سے اوور اینڈ ابو 12-13 ارب روپیہ اس کو چاہیے منتھلی، جس میں ایک میجر جو اس کا چنک ہے وہ قرضے یا قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے حوالے سے، بلکہ اس کی انٹرسٹ پیمنٹ اس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو 11 دسمبر کو کامران ایک ٹرم شیٹ دی کمرشل بینکس نے، 6 بینکس ہیں جنہوں نے یہ پیسہ آفر کیا پی آئی اے کو، اور جس میں حبیب بینک نے 3 ارب روپیہ مزید دینے کا انڈیکیٹ کیا، نیشنل بینک نے بھی 3 ارب، میزان بینک نے بھی 3 ارب روپیہ، جو فیصل بینک 2 ارب روپیہ، بینک آف پنجاب 2 ارب روپیہ، اور عسکری بینک نے بھی کہا کہ ہم 2 ارب روپیہ مزید دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو شرائط تھیں وہ شرائط اتنی سخت تھیں، اٹ واز لٹرلی آسکنگ فار مون، کہ جی اگر قرضہ ہم دے دیں گے اس کے لیے آپ کو 1 2 3 4 5 کام کرنے پڑیں گے۔ وہ کام ایسے ہیں، اگر وہ کام وزارت خزانہ نے کرنا شروع کر دیے تو پھر ہر کوئی جو اینٹیٹی ہے اٹھ کے وزارت خزانہ کے پاس آ جائے گی کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں۔ کچھ تو ہے ساورن گارنٹیز، جو حکومت گارنٹیز دیتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ قرض آپ فلاں ادارے کو دے دیں، اسٹیٹ اور انٹرپرائز کو، جیسے واپڈا بھی لیتا ہے، پی آئی نے بھی، آپ کو پتا ہے کوئی 250 ارب روپے سے آلریڈی وہ اویل کر چکا ہے لون آن دی گورنمنٹ گارنٹیز، تو ابھی بھی اس میں کچھ 9.5 ارب روپے کی سپیس باقی ہے۔ تو ان بینکس نے یہ پرپوز کیا کہ یہ جو ہم نے آپ کو 15 ارب کا قرضہ دینا ہے، جس میں 7.5 پرنسپل اور اس کا پھر کچھ سود، اس کے اگینسٹ تو ساورن گارنٹیز کی جو ایک فسکل سپیس اویلیبل ہے جو پی آئی اے کو ایلوکیٹ کی ہوئی حکومت نے، آپ اس کے اگینسٹ ہم آپ کو قرضہ دے دیں گے، یہ جو پارٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے۔ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی 7.5 ارب ہے اس کے اگینسٹ ہم قرض آپ کو 2 شرائط پہ دیں گے، اور ادر دین جو مزید جو شرائط ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک آپ ہمیں دیں گے لیٹر آف کمفرٹ، کہ اگر پی آئی اے ڈیفالٹ کر گیا تو یہ پیسہ وفاقی حکومت دے گی۔ اب لیٹر آف کمفرٹ بھی از ایز گڈ ایز ساورن گارنٹی، تو وزارت خزانہ نے کہا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ اچھا، ایک سائڈ پہ وہ لیٹر آف کمفرٹ بھی مانگ رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جہاز ہی ابھی رہ گئے ہیں پی آئی کے پاس، جو ابھی تک کسی کے پاس انہوں نے گروی نہیں رکھے۔ انہوں نے کہا یہ دونوں جہاز، اس کی باڈی، اس کا انجن، اس کا جو لینڈنگ گیئر ہے، یہ تمام یہ اس کے ساتھ آپ کولیٹرل میں دیں گے، ساورن گارنٹی، لیٹر آف کمفرٹ، اور اس کے ساتھ 2 جہاز آپ گروی میں رکھیں گے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ ان کے جو ٹائٹل ہے، ان کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ سارے ان بینکوں کے نام ہوں گے۔ یہ پیسہ انہوں نے 2 وجوہات کے لیے لینا ہے۔ ایک تو ان کے 2 جہاز جو ہیں پی آئی کے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کانفسکیٹ ہوئے ہیں ملک سے باہر، یہ غالباً لیز والے جہاز ہیں، جو ملیشیا یا میرا خیال شاید ملیشیا میں ہی یا انڈونیشیا میں، پرابلی ملیشیا میں یہ انہوں نے کانفسکیٹ کیا۔ وہ جہاز چھڑوانے کے لیے پیسہ چاہیے، اور پھر اس کو فضا میں رکھنے کے لیے پیسہ چاہیے تھا۔ تو اس کے ساتھ کچھ اور جو ان کی انٹرسٹنگ
کنڈیشنز ہیں وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو قرض ہم آپ کو 15 ارب روپے کا دیں گے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے اگینسٹ بینکوں کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ اس کی پروویژننگ کر دو. پروویژن کا مطلب ہے کہ اگر قرض ڈوب گیا تو پھر ہم اس کو اپنے لاسز میں بک نہیں کریں گے. ٹھیک. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ نہ ہی اس کے اگینسٹ کوئی نان پرفارمنگ لون کا جو ہے وہ ہم سے کہا جائے گا، یہ اس کا ویور بھی ہمیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان دے گا. انہوں نے کہا جی کہ اس کے علاوہ جب فیوچر میں آپ کو کوئی فسکل سپیس ملتی ہے ساورن گارنٹیز کی، تو یہ جو لیٹر آف کمفرٹ ہے اس کو آپ ساورن گارنٹیز میں کنورٹ کر دیں گے. اگلی کچھ شرائط ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پی آئی اے کے جو روٹس ہیں یو اے ای کے، اور ان روٹس کے اوپر جو جہاز چلیں گے پی آئی اے کے، اور اس سے جو آمدن ہوگی وہ آمدن جائے گی ایک سیپریٹ اکاؤنٹ میں، وہاں سے آپ اس کی ڈیٹ سروسنگ کرتے رہیں گے ان 6 بینکوں کو. سمجھ آتی ہے پہلے بھی اسی قسم کے کام پی آئی اے نے کیے ہوئے ہیں. بٹ مور امپورٹنٹلی انہوں نے کہا کہ یو ول میک شیور، پی آئی اے اینڈ منسٹری آف فائنینس ول میک شیور کہ یہ جو جہاز ہیں یہ چلتے رہیں گے اور اس کو فیول سپلائی اس کی بند نہیں ہو سکتی. ان کے یہ جہاز آپ کہیں اور آپ اگر نہیں اڑا سکتے تو مت اڑائیں، چونکہ ان جہازوں سے جو آمدن آئے گی اس سے آپ نے ہمارا قرضہ اس کے اوپر سود واپس کرنا ہے، تو ان جہازوں کو آپ فیول کی سپلائی کریں گے. اس کے لیے انہوں نے شرط یہ رکھی کہ پی ایس او، پی آئی اے اور تھرڈ پارٹی جو ہے گورنمنٹ، وہ اس کے اوپر ہم سے ایک ٹرائپارٹائٹ ایگریمنٹ کرے گی. اب ان کی شرائط ذرا انٹرسٹنگلی آگے جا کے وہ کہتے ہیں جی کہ جو یہ سیکورٹی ڈاکومنٹس ہیں یہ گورن کریں گے 3 ممالک کے قوانین کے تحت، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور انگلینڈ کے جو لاز ہیں. تو یہ ان کی شرائط ہیں. اور اوور اینڈ ابو آف دیٹ انہوں نے کہا جی اگر یہ ایگریمنٹ آپ سے ہو بھی جائے 15 ارب کا، یہ پیسہ ہم تب جاری کریں گے جب جو دوسرا 263 ارب روپے کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہے وہ ہمیں قابل قبول ہو. مطلب کہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اتنی لمبی شرائط بتائی ہیں، میں اگر اس کا کرکس نکالیں، آپ کو پتا ہے کہ اکثر ہمارے ہاں خاص کر کے دیہاتوں میں جب کسی دکاندار نے ادھار نہیں دینا ہوتا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے. تو ظاہر ہمیں بھی پتا ہے کشمیر تو کل آزاد ہو نہیں رہا، تو اسی لیے آپ کو ادھار ملنا نہیں ہے. تو یہ جو شرائط ان بینکوں نے رکھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی سخت ہے جتنی ہم یہ توقع کریں گے اگلے 2 دن میں کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو جائے. دیکھیں بینکس کا مطلب وہ نہ دینے والی بات، اور بینکس کا موقف ان اے وے ٹھیک بھی ہے. جب آپ 263 ارب روپے ان کو واپس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ بینک سے کرنا ہے. اب بینک کا بھی اس کا بھی تو اس کے بھی انویسٹرز ہیں. ہوگا وے فارورڈ کیا ہے پھر اگر اتنی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں؟ کیوں گورنمنٹ نے، آپ نے کہا کہ فیصلہ تو یہ پرائم منسٹر کا بھی ہے کہ اس کو گراؤنڈ نہیں کرنا، اور اس کے لیے آپ کو نیا قرضہ چاہیے، پرانے قرضوں کو ریسٹرکچر کروانا ہے، اور اتنی ٹف کنڈیشنز کے بیچ از دیر اے پاسبلٹی کہ کوئی مڈل وے نکل آئے اور یہ سیٹل؟ دیکھیں یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا، جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا نا، یہ ایک بڑی ٹف سچویشن ہے. یہ امتحان ہے فواد حسن فواد صاحب کا بھی کہ وہ اس معاملے کو کسی جو ہے پازیٹیو اس کی کنکلوژن کریں، کیونکہ اور اس وقت فائنانس منسٹر ایک بڑے کلیئر موڈ میں نظر آ رہے ہیں. فائنانس منسٹر کا یہ موقف ہے جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس حد تک رسپانسبلٹی لوں گی جو وزارت خزانہ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. کوئی ایکسٹرا اگر میرے اوپر کوئی برڈن ڈالا جائے گا جو ہماری رسپانسبلٹی ہے ہم وہ نہیں لیں گے. تو پرائمریلی دس از دی ٹیسٹ کیس فار فواد صاحب. اب پرٹیکولرلی ایسے ٹائم میں جب فواد صاحب کو جس حد تک فیسیلیٹیشن چاہیے وہ ان کو پوری مل رہی ہے. جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے اس کی چیئرمین شپ پہلے ہی ڈاکٹر شمشاد سے لے کے فواد صاحب کو دے دی گئی. اسی طرح ایک اور جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشن کی کمیٹی، اس کی چیئر پرسن جو ہے وہ بھی فواد صاحب، وہ پہلے میڈم ہوتی تھی. اس کے ساتھ ہی ایک آرڈیننس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. انہوں نے کہا جی تاکہ اگر کل کورٹس کے کوئی چیلنج کو کرتا ہے کسی بھی پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشن کو، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک نئی قانون سازی ہوگی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے لاسٹ ویک جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا بورڈ ہے اس سے اس چیز کی منظوری لی کہ یہ جو ابھی پی آئی اے کا نام تو اس میں نہیں ہے لیکن صرف ایک ہی اینٹی ہے جس کو ایکٹیولی پرسو کیا جا رہا ہے، باقی تو چھوٹی موٹی کا ٹرانزیکشن ہوگی، کہ جو ٹرانزیکشن یا کوئی حکومتی ادارہ، کمپنی جس کی پرائیویٹائزیشن انڈر دی پرائیویٹائزیشن آرڈیننس، جس کا مطلب یہ کہ تھرو کمپیٹیٹو پروسیس بولی کے ذریعے جس کو بیچا جانا چاہیے یا بیچے جانے کا پلان ہے، وہ پرائیویٹائزیشن آرڈیننس کے تحت ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسا ادارہ یا اینٹی یا کمپنی جو پی سی کے آرڈیننس کے تحت اس کو یہاں سے اٹھا کے جی ٹو جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل میں لے جائیں گے. تو یہ بھی ایک کروا لیا گیا ہے کہ کل اگر بولی کے ذریعے پی آئی کو نہ بیچا جا سکا تو پھر کسی غیر ملکی، میں یہی آپ سے سوال کرنے والا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے یہ آپشن بھی، اگر اوپن بڈنگ سے کمپیٹیٹو پروسیس سے اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوتی تو وہ جو جی ٹو جی ہوتا ہے، obviously اٹس ایزیئر روٹ اور
تو اس کا آپشن بھی اس گورنمنٹ نے رکھا اپنے پاس رکھا. بہرحال ناظرین یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, ابھی ہم اس کے اوپر کوئی حتمی رائے نہیں دے رہے کہ یہ کس سائڈ پہ چیزیں جائیں گی. یہ ضرور ہے کہ معاملات کافی مشکل ہیں اور حکومت کی خاص طور پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی یہ کوشش ضرور ہے کہ جانے سے پہلے پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کو ایسے مقام پر لے جایا جائے جہاں پہ اس کی اگر آئندہ جو حکومت آئے گی انتخابات کے بعد اگر اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہے تو وہ فوری طور پر اس کی پرائیویٹائزیشن کر سکے. یہاں پہ